اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وضو کا باب چل رہا ہے. یہ ابھی دو حدیث میں نے ایک ساتھ پڑھی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں. اب پہلے بھی بتایا ہے کہ ابو ہریرہ یمنی جن کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے یہی صحابی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی نیند سے جگے فلیستنثر ثلاثا تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کیونکہ شیطان اس کے نتھنے پر اندر سے، ناک کے نتھنے پر اندر سے رات گزارتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوتی تو کسی بھی عقل سے یا کسی بھی سائنس کے ذریعے ہم یہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ شیطان انسان کے ناک کے نتھنے پر اندر سے رات گزارتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث غیبی امور میں سے ایک امر غیبی پر مشتمل ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور وہ اپنے نبی اور رسول میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی جتنی بات چاہتا ہے بتلاتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ شیطان انسان کے نتھنے پر ناک کے اندرونی حصے میں وہ رات بسیرا کرتا ہے. لہذا جب تم میں کا کوئی جگہ نیند سے تو ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. اب یہ یا تو پانی لے کر کے وضو سے پہلے گھر میں جھاڑ لیجئے، یا آئیے وضو کرنے کے لیے تو ہاتھ اپنا کلائی تک دھویا، اب کلی کیا اور ناک میں 3 مرتبہ پانی پہنچا کر کے ناک کے ہوا سے اوپر لے گئے اور اس کے بعد زور سے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑا. تو جو کچھ اس کی آلائش رہتی ہے شیطان کے رہنے کی وجہ سے، رات گزارنے کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ناک کے ساتھ جھاڑنے کے ساتھ جھڑ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کی علت حکمت تو ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ کہا گیا کہ شیطان انسان کے نتھنے میں ناک کے اندرونی حصے میں رات گزارتا ہے. اس کو یا اس کے اثرات کو زائل کرنے اور ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب صبح نیند سے اٹھو تو ناک کو 3 مرتبہ جھاڑو. اب وضو میں ہو یا وضو سے ہٹ کے الگ سے ہو، سمجھا کہ یہ ایک الگ سنت ہے. آپ وضو میں بھی کر لیجیے گا تو ادا ہو جائے گا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مان لیجیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، تیمم کرنا چاہ رہا ہے، وضو نہیں کرے گا، تو بھی اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. سمجھا کہ نہیں؟ تاکہ شیطان جو اندر ہے وہ نکل جائے یا اس کا اثر نکل جائے. یہ ایک سنت تو یہ ہوئی وضو کے باب میں. وضو کے باب میں اس لیے لائے کہ اگر آپ وضو میں بھی کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، فجر کے لیے آئے، سیدھے اٹھے اور مسجدے میں آ کر کے وضو کر رہے ہیں، تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ ناک میں 3 مرتبہ پانی لیجیے، کس کے 3 مرتبہ جھاڑیے، 3 مرتبہ ناک کو. یا پہلے سے جھاڑ کے آئے تو وضو میں پھر دوبارہ وضو کے لیے واجب ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا. وضو کے اندر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. تو یہ سنت جو ہے شیطان کو بھگانے والا جو عمل ہے، یہ آپ کا وضو سے باہر بھی اور وضو کے اندر میں بھی ناک جھاڑنے سے ادا ہو جاتا ہے. اور اگر تیمم کر رہے ہیں تو بھی 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لیجئے، اس کے بعد تیمم کیجیے. تیمم کا باب آئے گا، تیمم کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو. اسی میں دوسری حدیث ابو ہریرہ ہی سے لائے ہے. اس میں بھی علت آپ سمجھیے کیا ہو سکتی ہے، اللہ عالم. اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو 3 مرتبہ نہ دھو لے. فإنه لا يدري، کیونکہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا. ارے سب جانتے ہیں کہ رات ہمارے ساتھ بستر پر گزرا رہی ہے. ہاتھ جو ہے رات میں ہمارے ساتھ بستر پر رہتا ہے، لیکن کہاں گزرا رات، یا ہاتھ نے رات کہاں گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں رات میں کیا کچھ لگ گیا یہ تم نہیں جانتے. شیطان کو اللہ نے انسان کے اوپر ایک طرح سے مسلط کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگی لا کے اس نے ہاتھ میں لگا دیا،
ہو سکتا ہے کہ کوئی جراثیم لا کر کے جس کو دیکھ نہیں رہے ہیں آپ، لیکن اس نے انسان کا دشمن ہے کچھ مل دیا ہو، ایسی چیز کہ اگر آپ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اور منہ میں انگلی ڈال دیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جراثیم آپ کے جسم کے چلے جائیں۔ تو اس لیے شیطان انسان کے ہاتھ سے بھی کھلواڑ کرتا ہے اور ناک کے نسلے کے اندر بھی رات گزارتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لو۔ اب ہمارے یہاں تو ٹنکی کا رواج ہے، ٹنکی کھولا ہاتھ دھو لیا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹنکی تو نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں گھروں کے اندر لوگ پانی رکھتے تھے، سمجھا کہ نہیں، یا بالٹی میں پانی رکھتے تھے۔ تو اب گئے چلو سے پانی لیا، کلی الی کیا، نہ پہلے یہ کہ کوئی چھوٹا سا برتن ہو تو اس میں پانی لے کر کے دائنا ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دھو لیے، اس کے بعد بالٹی میں پانی میں ہاتھ ڈالیے اور کلی کرنے کے لیے، ناک میں پانی لینے کے لیے، پھر اس کے بعد جھاڑیے، اس کے بعد پھر چلو لیجیے، دونوں چلو لپ میں پانی ڈال کر کے پھر چہرہ کو دھوئیے۔ تو ایسے بالٹی سے لوگ لیتے تھے یا برتن سے لیتے تھے۔ آج کے طریقہ سے تو وہ نلکی نہیں تھی، سمجھا کہ نہیں۔ تو آج بھی اگر آپ اپنے گھر کے برتن میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں، پینے کا کوئی لوٹا ہے یا جگ ہے، اس میں اگر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں یا بالٹی میں پانی میں ڈالتے ہیں، اگر 100 کے جگہ ہیں تو پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لینا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا برتن ہے، مگ ہے، تو اس سے نکال کر کے دونوں ہاتھ کو دھو لیجئے، اور نہیں تو بالٹی کو ذرا ٹیڑھا کر کے پہلے داہنے ہاتھ کو دھو لیجئے، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے 3 چلو پانی لے کر کے بائیں ہاتھ پر دھو لیجیے۔ اب دونوں ہاتھ آپ کا صاف ہو گیا۔ شیطان نے اگر کوئی آلائش گندگی وغیرہ لگائی ہوگی تو وہ دھل گیا۔ اب آپ باقاعدہ دونوں ہاتھ کو بالٹی میں ڈال سکتے ہیں، بہت صاف ستھری بات ہے۔ اور نہیں اگر ٹنکی میں دھوتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تب تو برتن میں ڈالنے کا سوال ہی نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اس کی وجہ اللہ جانے کیا بات ہے، وہی ایک مطلب بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے ہاتھ پہ کوئی جراثیم لگا کے چلا گیا ہو جو ہم کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ گندگی لگا کے گیا ہو۔ ایک وجہ اور سمجھ میں یہ آتی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرب گرم ملک تھا اور اس میں عام طریقے سے لوگ استنجا جو کرتے تھے، پیشاب پیخانہ کو جو ظاہر کرتے تھے، صاف کرتے تھے، پانی نہیں لیتے تھے، پتھر لیتے تھے، تو پتھر سے استنجا کر لیتے تھے۔ اب گرمی کی وجہ سے پسینہ جو چلتا تو شرمگاہ کے ارد گرد پسینہ ہوتا، اور وہ پسینہ لنگی کے اندر یا جانگ پر، زانو کے اوپر یا جسم کے کسی اور حصے پر پھیل جاتا۔ اب رات میں آدمی سویا ہوا ہے، اب ہاتھ اس کا شرمگاہ پر چلا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ پیخانہ کے مقام پر چلا گیا، اور اس کے اندر جو ڈھیلا لینے کی وجہ سے جو تھوڑی سی بدبو اس حصے پہ رہ جاتی ہے، وہ پسینے کی شکل میں بڑھ گئی ہو، اور وہ گندگی اور بدبو ہاتھ میں آپ کے آ گئی ہو اور آپ بالٹی میں ڈال رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چھوٹے برتن کے اندر وہ ہاتھ کی بدبو چلی جائے۔ تو اب بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ عرب گرم ملک تھا اور وہاں استنجا لوگ کرتے تھے پتھر سے، اور اس کی وجہ سے پتھر لے کر کے پوچھ کے تو گندگی صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر تراوٹ اور اس کے اندر جو بو رہتی ہے وہ تو رہ جاتی ہے۔ اس لیے پانی سے استنجا کرنا پتھر کے مقابلے میں افضل ہے، کیونکہ اس میں گندگی بھی ظاہر ہوتی ہے، بدبو بھی ظاہر ہوتی ہے، سمجھا۔ تو گرمی میں ہو سکتا ہے کہ پسینے کی وجہ سے وہ بدبو پھیل جاتی رہی ہو اور ہاتھ نیند کے اندر شرمگاہ سے گزرا ہو اور ہاتھ کے اندر بدبو لگ گئی ہو۔ تو بہرحال یہ وجہ ہو، یا شیطان ہاتھ میں کوئی چیز مل کے چلا جاتا ہے، سنت یہ بتائی گئی کہ آپ کسی بالٹی میں یا کسی برتن میں دونوں ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے اس کو ہاتھ کو دھو لیں، اور اگر نلکا ہے تو اس میں تو کوئی تو مسئلہ ہی نہیں، اس کو کھولیے اور ہاتھ دھو لیجئے، تو یہ بات بھی دور ہو گئی۔ اور پھر کلی کیجیے اور ناک میں پانی ڈال کر کے ہوا سے پانی کو اوپر لے جائیے دماغ تک، اور 3 مرتبہ زور سے بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ لیجئے۔ وہ شیطان جو ناک میں گھسا ہوا تھا اس کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں اگر کسی طرح کی کوئی آلائش گندگی رہی ہوگی تو وہ بھی آپ کا صاف ہو گیا۔ چلیے صاحب، ماشاء اللہ، یہ دونوں حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، لیکن ایمان ہے ہمارا، اب حدیث ہے، سمجھا کہ نہیں، وہ بھی حدیث بخاری مسلم ہی کی ہے، سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جب کوئی آدمی سوتا ہے، یہاں سے ہٹ کے بتا رہے کہ جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں، اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ کو لگا کر کے ٹھوکتا ہے، جیسے گانٹھ کو مضبوط کرنے کے لیے، بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے، دیکھتے باندھا کھینچا، مکہ سے مار کر کے اس کے بندھن کو بیٹھا دیتا ہے لوگ، سمجھا کہ نہیں۔ تو شیطان جو ہے تم میں سے کسی کے بھی سونے والے شخص کے سر کے پچھلے حصے میں گرہ لگاتا ہے، گانٹھ باندھتا ہے، بندھن باندھتا ہے، اور اس کے ہر بندھن کے اوپر ٹھوکتا ہے، کہتا ہے خوب دیر تک سو، خوب دیر تک سو، خوب دیر تک سو۔
سمجھا کہ نہیں؟ اب بتائیے، چنانچہ جب آدمی اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو سر کے اوپر جو بڑھی ہوئی گانٹھ ہے وہ دوسری گرہ کھل گئی، اور جب نماز پڑھتا ہے فجر کی تو تیسری گرہ کھل گئی۔ اب وہ ایک دم صبح فریش ہو کر کے اٹھے گا، طبیعت اس کی بالکل ہری بھری شادہ اور فرحا رہے گی، ایک دم ایکٹیو رہے گا۔ اور نہیں اگر ستا رہا دیر تک تو دیکھیے گا کہ ایک دم کسلان ہے، سست ہے، خبیث النفس ہے، طبیعت گری ہوئی ہے، ایک دم منحوس چہرہ لے کر کے ہے۔ آج جو آدمی اٹھے گا، دعا پڑھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، صبح میں اس کا دیکھیے گا چہرہ ایک دم دمکتا ہوا رہے گا، چمکتا ہوا رہے گا۔ تو اس طریقہ سے اللہ نے شیطان کو انسان کے اوپر ایک طرح سے مسلط کر دیا، چڑھا دیا ہے۔ تو کبھی وہ ناک سے کھلواڑ کرتا ہے، کبھی وہ آپ کے ہاتھ سے کھلواڑ کرتا ہے، کبھی آپ کے سر کے اوپر گرہ باندھتا ہے۔ اور حدیث آتی ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے، اٹھا رہے ہیں آپ پڑھیا بیل کے طریقہ سے کر رہا ہے، پھر سویا ہوا ہے نہیں اٹھتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب تو آپ دھاڑیے گا تو پیشاب تو نہیں رہے گا، لیکن صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اپنی طرف سے دین میں کچھ نہیں بولتے، اللہ کا کہا ہوا بولتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہے تو پیشاب بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جلدی سوئے عشاء کے بعد اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور اذان سے نہیں اٹھتا ہے تو الارم لگا کے اٹھے۔ لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دیر تک سوئے رہیں اور فجر کی نماز کھوتے رہیں، اور ہمیشہ 7 بجے 8 بجے پڑھا تو پڑھا، نہیں تو کتنا آدمی تو پڑھوے نہ کرتا، سوجے اٹھا گیا ہوٹل پر پانی لیہیز کلی کی چائے گلگلہ کھائی، اس کے بعد کون فجر پڑھتا ہے؟ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی فرض کی ہے، 4 وقت نہیں ہے کہ آپ 4 وقت آتے ہیں اور 1 وقت گول کر جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے یہ سب حدیثیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 44 ہے اور 45 ہے۔ ان لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اخرجه الاربعه وصححه ابن خزیمہ ولابی داؤد فی روایت اذا توضأت فمضمض۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، مکمل وضو کرو، پورا کامل وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب زور سے ناک میں پانی ڈال کر کھینچو اوپر تک، دماغ تک لے جاؤ۔ الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو، تم اتنا زور سے نہیں پانی کو ناک پہ چڑھانا ہے۔ اس حدیث کو اربعہ نے نکالا، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے، اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ اور جو دوسری روایت ابو داؤد کے حوالے سے پڑھی گئی سنن نبی داؤد میں ہے کہ اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے 3 باتیں آپ نے بتائی۔ اسبغ الوضو، مکمل وضو کرو۔ مکمل وضو کیا ہوتا ہے کہ جو طریقہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا پڑھا ہے اس طریقے کے مطابق کریں، اور ہر عضو کو سوائے سر کے 3 مرتبہ دھوئے، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ دونوں ہاتھ کو کلائی تک دھویا، پھر کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، اور 3 مرتبہ ناک کو، جیسے پانی چڑھاتے گئے ناک کو جھاڑتے گئے، پھر چڑھایا، پھر ناک کو جھاڑا، پھر کلی کیا، پھر ناک میں پانی تھوڑا سا چڑھایا، اس کے بعد بایاں سے ناک کو صاف کیا، پھر اس کو جھاڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لپ میں پانی لیا، دونوں ہاتھ میں ملایا پانی، چلو میں پانی لے کر کے لپ میں ڈالا دونوں ہاتھ میں، دونوں ہاتھ کو لپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد چہرے پر مارا۔ اب پورا چہرہ جہاں سے پیشانی گرتا ہے وہاں سے لے کر کے داڑھی کے نیچے تک، ٹھڈی تک، اور دونوں کان کے لو کے درمیان میں یہ جو ہے پتلا سا جو حصہ ہے کان کا نچلا حصہ، اس کے درمیان کی یہ ساری جگہ کو دھویا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد داہنے ہاتھ پر پانی چڑھایا، کہونی سمیت، کہونی خشک نہیں رہنی چاہیے، کہونی سے لے کر انگلی تک دھویا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ پھر بائیں ہاتھ کو ایسے ہی کیا، پھر اس کے بعد نیا تازہ پانی لیا، اس کو جھاڑا، سر کے اگلے حصے سے مسح کیا، لے گئے سر کے پچھلے حصے تک، اب پھر وہاں سے ہاتھ کو پلٹایا سر کے اگلے حصے تک، اور پھر کان کا مسح کیا، شہادت کی انگلی سے کان کے اندر والا حصہ کیا، اور انگوٹھا سے کان کے باہر والا حصہ کیا، پھر پیر کو دھویا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی ٹخنا سمیت جو ہڈی بتایا تھا کہ قدم اور پنڈلی کا جوڑ جہاں لگتا ہے، اب وہاں جو 2 ابھری ہوئی دونوں طرف ہڈی ہے اس ہڈی سمیت، اور ایڑی جو ہے پیچھے والی وہ سمیت، اور پیچھے نیچے پاؤں کے تلوا کے اندر جو گڑھا ہے اس حصے سب کو اچھا سے دھو لیجیے۔ تو یہ ہوا مکمل وضو۔
کم سے کم ضروری ہے 1 مرتبہ، کیونکہ 1 مرتبہ سے نیچے کیا ہو سکتا ہے۔ 1 مرتبہ دھونے کے بجائے میں 2 مرتبہ اگر اعضاء کو دھوتے تو وہ اچھا، اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوئے تو اور اچھا۔ یہ مکمل وضو ہوا، سوائے سر کے، کیونکہ سر تو مسح کرنے کا ہے، دھونے کا تو نہیں ہے۔ تو دھونے کے اعضاء 3 ہوئے، چہرہ، ہاتھ اور پیر، اور مسح کرنا صرف سر کے اوپر اور کان کے اوپر ہوا۔ اوکے، تو یہ آپ کا وضو ہوا اور 3 مرتبہ کیا، تو 1 مرتبہ کم سے کم واجب ہے، مگر 3 مرتبہ اگر کرتے ہیں تو یہ افضل و مستحب ہے، زیادہ ثواب اس کے اندر ملے گا۔ یہ ہوا آپ کا مکمل وضو کرنا۔ اس کے بعد کہا گیا وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، سمجھا کہ نہیں؟ خاص کر کے وہ لوگ چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، اتنا سا پانی لے کر کے، سمجھا کہ نہیں؟ ابھی کی روایت ایک دم چھوٹا سا آدھا مگ پانی سے وضو کرتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اندیشہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کے بیچ میں جو گپھا ہے، سمجھا کہ نہیں، خلال کر لیا، یا انگوٹھی وغیرہ کو ہلا لیا، سمجھا کہ نہیں۔ اور ہاتھ کی انگلی سے زیادہ ضروری اور تاکید ہے پیر کی انگلی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، کتنے آدمی کی انگلی پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہ بجھا؟ تو پانی گرائیے تو اس انگلی کو چھٹکائیے، ایک دوسرے سے الگ کیجیے، اور تر ہاتھ جو ہے اس کے اندر گزاریے، ایسے ایسے رگڑیے تاکہ وہ حصہ آپ کا گیلا ہو جائے، بھیگ جائے، ورنہ اگر ذرا بھی خشک رہ گیا اور نماز آپ نے پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ زندگی بھر پیر ایسے دھوتے رہے، لیکن جو انگلی پر جو انگلی چڑھی ہوئی تھی، یا انگلی میں جو انگلی ایک دم سٹی ہوئی تھی، اس کے درمیان کی جگہ آپ کی خشک رہتی گئی، تو معلوم ہوا کہ وضو ہی نہیں ہوا آپ کا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ تاکید ہے کہ پیر کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ صاحب پانی نلکی سے گرا رہے ہیں اور آپ کی انگلی چھیڑ ہے، الگ الگ ہے، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ دھل گیا ہوگا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ خلال کریں، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ گیلی انگلی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان آپ 1 مرتبہ گزار لیں تاکہ شک دور ہو جائے، سمجھ لیں گے؟ اچھی بات۔ تو یہ ہوا آپ کا دوسرا حکم، مکمل وضو کرو، تو سمجھ لیا کہ سنت کے مطابق اور 3 مرتبہ مکمل کرنا، وضو کرنا، یہ مکمل وضو کرنا ہے۔ دوسرا حکم ہوا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور تیسرا حکم ہوا وہ بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، ایسے نہیں کہ جیسا ناک سے دیا، ناک میں ہوا کے ذریعے پانی کو لے جائیے، اس کے بعد 3 مرتبہ کس کے جھاڑیے، ہر مرتبہ چڑھائیے اور ناک کو جھاڑیے، سمجھا کہ نہیں؟ مگر یہ کہ آپ روزے سے ہو، کیونکہ اگر روزے سے رہیں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے فجر کے وضو کے بعد، اذان کے بعد، یا ظہر میں یا عصر میں، تو ہوگا کہ اگر ناک سیدھے چلا گیا، ناک کو ذرا کھڑا کر دیا گردن کو، تو سیدھے ناک کا راستہ پیٹ تک جاتا ہے، حلق سے ملتا ہوا جاتا ہے، نہ مجھے آیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے مگر تراوٹ محسوس ہوتی ہے حلق میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھ کا راستہ حلق سے نہیں ملتا ہے، پیٹ سے نہیں ملتا ہے۔ کان میں دوا ڈالا، ہو سکتا ہے کہ دوا کا اثر آپ کے حلق کے اندر بھی محسوس ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ناک میں دوا ڈالتے ہیں اور تیز اگر ڈالیں گے تو سیدھے حلق میں آئے گا اور پیٹ میں چلا جائے گا۔ اسے دیکھتے ہیں نا، رائس پائپ جو ہے آدمی کے ناک میں گھسایا جاتا ہے، ناک کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے آدمی کے پیٹ تک، کسی کو کان میں نہیں دیکھا ہوگا اور آنکھ میں نہیں دیکھا ہوگا، ناک میں گھساتا ہے وہ پائپ ڈاکٹر، جب منہ اورلی نہیں کھا سکتا ہے، منہ سے نہیں کھا سکتا ہے تو ناک کے پائپ کے ذریعے دیتا ہے، اسی کہ ناک کا راستہ سیدھا حلق ہو جاتا ہے۔ تو اگر روزے دار ہے تو اس کا خیال رکھیں، اگر روزے دار نہیں ہے تو پانی ناک میں ہوا کے ذریعے خوب چڑھائیے اوپر تک، اور اس کے بعد بڑھیا سے جھاڑیے، ایک دم ناک صاف ستھری آپ کی ہوتی ہے۔ شیطان جو اندر رات گزارے ہوا ہے وہ بھی نکل جائے گا، ناک بھی صاف ستھری رکھے گی، اور ناک میں جو ہوتا ہے ٹھنڈک کا جو احساس ہوتا ہے، ذرا بھی ہوا چلی تو ٹھنڈک، الحمدللہ وہ سینسٹیویٹی جو ہے ناک کے اندر کی جو حساسیت ہے، جو فوراً آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو رفتے رفتے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ناک ٹھنڈک لینے کی عادی ہو جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو روزے دار ہیں تو ایسا مت کیجیے۔ اسی کی طریقے سے کسی کو ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو ناک کے اندر کسی کا گوشت بڑھ جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب اس میں جو ہے سو ناک کے اندر گوشت بڑھ گیا، پانی چڑھایا، اس کے اندر وہ دائیں بائیں چلا گیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ سے وہ پانی نہیں نکل پاتا ہے، زیادہ دن تک اس گوشت کے اندر پیوست رہتا ہے پانی، یہاں تک کہ بدبو پیدا ہو جاتا ہے اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہو، سمجھا کہ نہیں، سائنس کی کسی کو بیماری ہو اور اس کی وجہ سے ناک میں پانی لینے سے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر جتنی حد تک ہی ناک میں پانی لے سکتا ہے لے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ چلیے، تو یہ آپ کی پہلی حدیث ہو گئی جس میں 3 حکم تھا کہ مکمل وضو کرو،
سنت کے مطابق جو ہے، اور 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور خاص کر کے پیر کی انگلیوں کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، شدت کرو، یہاں تک کہ سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ اور جو ابو داؤد میں روایت ہے اس میں اذا توضأت، جب وضو کرو تو کلی بھی کرو۔ اب کلی کرتے ہیں منہ میں پانی لے کر کے منہ کے اندر پانی کو ہلانا اور اس کے بعد اس کو آؤٹ کرنا، منہ سے باہر کر دینا، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، اگرچہ چہرہ دھونے کے اندر داخل ہے لیکن الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا واجب ہے، یہ چہرے کے اندر داخل ہے۔ قرآن نے جو کہا فاغسلوا وجوہکم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو، تو چہرے میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا داخل ہے، لیکن الگ سے یہ حدیث اس بات کی اور تاکید کر رہی ہے کہ بغیر کلی کے ہوئے اور ناک میں پانی لیے ہوئے وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث اور پڑھ لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اخرجہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث حسن ہے اور داڑھی میں خلال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی لمبی بھی تھی، گھنی تھی، چوڑی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا اور تمام بال کی جڑوں کو گیلا کرنا، اس کی نوعیت آپ سمجھ لیجئے۔ اگر غسل جنابت ہے، آپ کا ناپاکی کا غسل ہے، یا عورت حائضہ ہے غسل کر رہی ہے، سمجھا کہ یا جنوبیہ ہے ہم بستری کے بعد غسل کر رہی ہے، تو ہر بال کی جڑ بھیگنی چاہیے، سر سے لے کر جہاں جہاں بال ہے سب کی جڑ بھیگنی چاہیے، کوئی بال کی جڑ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جنوبی اگر ہے اور حیض کا غسل عورت کر رہی ہے تو اس کے ہر بال کی جڑ کو گیلا ہونا ہے۔ چلیے اگر تیمم کی نوبت ہے، بیمار آدمی ہے، غسل ہے ضروری یا وضو ہے اس کو ضروری، لیکن غسل نہیں کر سکتا وہ، سمجھا کہ نہیں؟ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اگر پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، بیماری بڑھ جائے گی اس کی، تیمم کرے گا۔ تو تیمم جب کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ ایک مرتبہ ہاتھ کو مٹی پر رگڑے گا اور چہرے پر مسا کرے گا اوپر، اور ہاتھ کو ایسے ویسا کر جائے گا، ہو گیا۔ تو اب کہاں بال کی جڑ میں ایسے ایسے مٹی لگاوے گا؟ تو تیمم کے اندر بال کی جڑ میں مٹی گھسانا نہیں ہے۔ غسل جنابت اگر ہے اور حیض کا غسل عورت کر رہی ہے تو ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچانا ہے۔ اب آئیے وضو آپ کر رہے ہیں، تو وضو کر رہے ہیں تو داڑھی کے بال ہیں آپ کے، تو داڑھی کے بال دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک داڑھی کا بال کسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ گھنا بال ہے اور داڑھی بڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں صرف داڑھی کا خلال کرنا ہے، سمجھا کہ داڑھی کا خلال کرنا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیجیے، داڑھی کے نیچے ایسے سے ڈالیے اور جیسے جہاں تک ہو سکے ایسے ایسے کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ جڑ بھیگ جائے۔ جو بھیگ گیا نہ بھیگا کوئی پرواہ نہیں، یہ کھلی ہوئی جو جگہ ہے وہ گیلی ہو جانی چاہیے، سمجھا نا۔ اور اگر ہلکی داڑھی ہے، سمجھا کہ نہیں، ایک دم ہلکا بال ہے کسی کا، تب تو بال کی جڑ کو بھیگانا ضروری ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب 3 مرتبہ لپ میں پانی لے کر کے چہرے پر ڈالیے گا اور رگڑیے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی کی جڑ نہ بھیگے۔ لیکن اگر بڑی داڑھی ہے اور گھنی داڑھی ہے، سمجھا کہ نہیں، تو ایسی صورت میں ایک چلو پانی لے کے داڑھی کے جڑ میں ماریے اور جہاں تک بال بھیگتا ہے بھیگے، نہیں ہوگا تو خلال کر لیجیے، سمجھا کہ ایسے ایسے خلال کر لیا، داڑھیوں کے درمیان میں انگلی کر لیا، ہو گیا قصہ ختم، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن اگر پتلی داڑھی ہے، سمجھا کہ نہیں، اب گھنی داڑھی اور پتلی داڑھی کا فرق کیسے سمجھے گا؟ کوئی ضابطہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ گھنی داڑھی کس کو کہتے ہیں اور ہلکی داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی داڑھی لمبی سے مطلب نہیں، بال کی جڑ کی بات ہو رہی، یہاں تک گیلا نہیں کرنا ہے، بال کی جڑ۔ تو گھنی داڑھی اور ہلکی داڑھی کو کیسے آپ سمجھے گی؟ گھنی داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر داڑھی کے نیچے کا چمڑا دیکھنے والے کو نظر آتا ہے تو مطلب ہوا کہ ہلکی داڑھی ہے، اور اگر دیکھنے والے کا چہرہ داڑھی کے جو نیچے، بال کے نیچے جو چمڑا ہے، سن لو، بال کے نیچے جو چمڑا ہے وہ دکھنے میں نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھنی داڑھی ہے۔ یہی کرائٹیریا ہے کہ اگر داڑھی کے نیچے کا چمڑا دیکھنے والے کو نظر آتا ہے تو یہ
ہلکی داڑھی ہوئی تب تو آپ کو بال کی جڑ بھگانی ہوگی، لیکن اگر نہیں دکھتا ہے چمڑا تو پھر آپ چہرے پر پانی ماریے، ایک چلو پانی لے کے داڑھی کے جڑ میں ماریے، اس کو بھگانے کی کوشش کیجیے، جہاں تک بھی گیلا ہوتا ہے تو گیلا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو خالی انگلی سے خلال کر لیجیے داڑھی کے اوپر، ہو گیا۔ اگر جڑ نہیں بھی سب تمام بالوں کی بھیگی تو آپ کا وضو ہو گیا۔ بہرحال اس حدیث سے تو آپ نے اتنا تو ضرور سمجھا ہوگا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی اور بڑی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ بھی جب پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز میں ظہر اثر میں قرأت کرتے تھے، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کرتے تھے۔ کہا کیسے جانتے تھے؟ قرأت کیسے جانتے تھے کہ ظہر میں اثر میں قرأت کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ ہم بغل میں جب صف میں ہوتے تھے اور نظر کبھی کبھی امام کی طرف اٹھتی تھی تو آپ کی داڑھی مبارک پڑھنے کی وجہ سے ہلتی تھی۔ پڑھ دیا سورہ فاتحہ پورا، داڑھی دیکھا ہلا، اور ہم سے بھی اگر گھڑی داڑھی ہو اور لمبی داڑھی ہو تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ جبڑا ہلائیں گے وہ داڑھی ہلے گی۔ تو دیکھیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کو نماز میں اس طرح سمجھتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا، سمجھا کہ نہیں؟ قص الشواری ورخ اللحى، مونچھ چھوٹے کرو، مونچھ چھوٹی کراؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اور کہا وخالف المجوس، آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ یہ جو آتش پرست ہے، یہ جو آتش پرست ہیں، آگ کے پجاری، یہ ڈرمنڈے ہوتے ہیں، کفار ڈرمنڈے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کس کی مشابہت آپ کر رہے ہیں؟ داڑھی مڑوا کر کے، ایک دم کتروا کر کے، ایک دم چھوٹا کروا کے کس کی مشابہت ہے؟ کس کی نقل اتار رہے ہیں؟ مجوسیوں کی، آتش پرستوں کی، آگ پوجنے والوں کی، کافروں کی کر رہے ہیں، نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ اتنا ظاہر باہر چیز ہے کہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے سے، اگرچہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور نبی کا حکم واجب ہوتا ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، واجب اور فرض کے درجے میں ہے، لیکن دیکھیے ہم کھلم کھلا داڑھی کٹے ہوئے لگے، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ارے دوسرا کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے گھر میں چرا چھپا کے کرتا ہے تو لوگ نہیں جانتا ہے، لیکن آپ تو داڑھی مڑوا کر کے گویا کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی ہٹ درمی اور کیا ہوگی بتائیے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کسی کے چہرے پہ ایسا مارے اور اس کی وجہ سے اس کے جبڑے اور داڑھی وغیرہ کا ایسا برا حال ہو جائے مثال کے طور پر، یا کسی کے چہرے کو جھلسا دیا، سمجھا کہ نہیں؟ پورا چہرہ جھلس گیا، اب وہ جو چمڑا نکلا تو اس کے بعد اس کی داڑھی نہیں نکلی، تو نہیں نکلی تو گویا کہ کسی کو قتل کرنے کی جو سزا ہوتی ہے 100 اونٹ کا جرمانہ، وہ جرمانہ اس شخص کو دینا پڑے گا کہ تمہاری اس جرم کی وجہ سے اور اس کے چہرے پر زیادتی کرنے کی وجہ سے تم نے اس کی داڑھی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، گویا اس کا مرڈر کر دیا۔ اللہ، کتنی اہمیت ہے اس کی امام محمد کے مسلک میں۔ اور جو لوگ پرانے تھے، اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر داڑھی کا بال جھڑ جاتا تھا تو شرم کے مارے تولیہ لپیٹ لیا کرتے تھے کہ لوگ بوجھے گا کہ داڑھی مڑا ہوا ہے، تولیہ لپیٹ لیتے تھے، یہاں تک کہ جب داڑھی بڑی ہو جاتی تب پھر وہ تولیہ کو چہرے سے ہٹاتے۔ تو یہ مسلمان کی پہچان ہے اور مردوں کے لیے زینت اللہ نے بنائی، سمجھا کہ اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے اور واجب کی ضد حرام ہوتی ہے، اور یہ کھلم کھلا حرام کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے۔ کئی موقع پر میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، لیکن جو لوگ ڈرمنڈے ہیں وہ ڈرمنڈے ہیں۔ ایک دو آدمی نے اثر قبول کیا، انہوں نے داڑھی بڑھائی، پھر داڑھی بڑھائی تو نہ جانے داڑھی لمبی ہونے سے کیا ان کو تکلیف ہوئی کہ پھر اس میں انہوں نے اس کو چھپوا داڑھی بنا لیا، مختصر کر لیا، سمجھا کہ نہیں؟ داڑھی کو بڑھنے دیجیے، داڑھی کو بڑھاتے رہو جتنا وہ بڑھے، کہاں تک بڑھ کے جائے گی؟ پیٹ تک تھوڑے جائے گی، پیر تک تھوڑے جائے گی، اس کی ایک اپنی حد ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ہر دن گیا، اس کے بعد چھوٹا کروا لیا ہر ہفتے میں، جمعہ کے دن داڑھی بڑھوا رہے ہیں، مونچھ کو ہر ہفتے چھوٹا کروائیے۔ چیز آئے کہ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ داڑھی مڑوا رہے ہیں، آپ مونچھ کو بڑا کر رہے ہیں، آپ مونچھ بڑی بڑی رکھ رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں تو پانی سے ٹکرا رہا ہے، دودھ پی رہے ہیں تو دودھ کے اندر مونچھ گر رہی ہے، مونچھ میں لگ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ پھر نکلے تو مونچھ کو تاؤ دیا، سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو حضرت عثمان کی روایت آپ نے پڑھی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے وضو میں، اور داڑھی میں خلال کب ضروری ہوگا؟ جب ہلکی داڑھی ہو،
اور ہلکی داڑھی کی پہچان یہ ہے کہ اوپر سے چمڑا داڑھی کے نیچے کا نظر آئے، اور گھنی ہو تو صرف خلال کرنے میں کافی ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلث مد فجعل يدلك ذراعه، اللہ اکبر، اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ، وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، اخرجہ البیہقی وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ۔ اب یہ دیکھیے اصل مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد کا 2 حصہ پانی لایا گیا۔ مد تو دیکھوے کیا ہوگا آپ لوگ، صدقہ فطر ادا کرتے تھے آج سے کچھ سال پہلے، تو دیکھتے تھے نا کہ مد لے کر کے آتا تھا، بوڑا لے کے مد لے کے آتا تھا، تو یاد ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں ہے یاد؟ یہ اتنا بڑا نپنا ہوتا تھا، ہاں، تو اسی کو مد کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اسی کو مد کہتے ہیں نپنا۔ اس سے 4 مد ناپ کر کے دیا جاتا تھا تو کہا جاتا کہ 1 سا ہو گیا، ایک آدمی کا فطرہ ادا ہو گیا، اس کو مد کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے ایک لمبے، نہ خوب لمبا نہ خوب بھٹا، بیچ کے میانہ قد آدمی کے دونوں ہاتھ میں جتنا دانہ آوے لپ میں، جتنا پانی آوے، اسی کو مد کہتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر کے لے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کا وزن عام طریقے سے 600 ml ہوتا ہے، آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ، یا بعض علماء نے کہا کہ 750 ml، آدھا لیٹر اور آدھا لیٹر سے اور 1 پوا، سمجھا کہ نہیں؟ 1 لیٹر سے چوتھائی کپ، 3/4، سمجھ گئے؟ ہاں، آدھا لیٹر اور آدھا لیٹر کا پھر آدھا لیٹر۔ کسی نے کہا کہ نہ 600 ml، 500 ml ہوتا ہے آدھا لیٹر، اور 1 سے ذرا سا اور اتنا۔ اب کتنا سا ہوگا آپ دیکھ لیجیے، آدھا لیٹر دودھ لیتے ہیں کتنا سا ہوتا ہے، اس میں ذرا سا 1 لپ اور پانی ملا دیجیے، اتنا ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی 600 ml سے 750 ml تک لیتے تھے، 1 مد پانی پورا وضو کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے طریقہ سے پانی کی فراوانی عربوں کے یہاں تو نہیں تھی، تو پانی تو بڑے احتیاط سے ہی خرچ کرنا پڑے گا نا، تھوڑا پانی لے کے کلی اور اسی سے تھوڑا سا ناک میں گھسانا پڑے گا، جھاڑنا پڑے گا، اور 1 لپ پانی لیا، اس کو دونوں ہاتھ میں ڈالا، اس کے بعد چہرے پر پانی مارا، اس کے بعد اس کو رگڑا، ہاتھ کو مل رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ دھونے کا مطلب یہ کہ 2-4 قطرہ پانی ٹپکے۔ اب مان لیجیے کہ ہاتھ کو گیلا کر لیا، خالی چہرے کو ایسے پوچھ لیا اور پانی چہرے ہی پر رہ گیا، کچھ قطرہ ٹپکا نہیں، تو یہ دھونا نہیں ہوا، یہ مسح کرنا ہوا۔ ہاتھ کو لے گیا، 1 لپ پانی لیا تھوڑا سا، اور ہاتھ میں ایسے ڈال دیا، ایسے اسی کو خوب رگڑ رہے ہیں، ایسے ایسے کر کے بھگا رہے ہیں، جہاں تک ہوتا ہے جیسے تیل نہیں لگاتے ہیں اور اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کیا اور ایسے کیا، یہاں تک کہ ہاتھ کی انگلی سے 2-4 قطرہ پانی کا ٹپک گیا، تو سمجھیے کہ دھونا ہوا۔ تو اس طریقہ سے گویا کہ آپ آدھا مگ پانی سے، جو ہم لوگوں کے یہاں مگ ہوتا ہے 1 لیٹر کا مگ ہوتا ہے یا 1.25 لیٹر کا، اس کا جسٹ ہاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ ہم سے زیادہ لمبے تھے، میانہ قد تھے، سمجھا کہ نہیں؟ بہت لمبے نہیں، بہت چھوٹے نہیں، بہت دبلے نہیں، بہت موٹے نہیں، درمیانی قد کے دوہری کاٹھی کے آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا مکمل وضو ہوا کرتا تھا آدھا تہائی مد پانی کے اندر، 2/3 کے اندر، یا زیادہ سے زیادہ 1 مد، 600 سے 750 ml پانی تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کے استعمال میں کمی کرنی چاہیے۔ اب ٹنکی کھول دیا، کیا اندازہ ہوگا کتنا لیٹر گرا ہوگا آپ کا، اس کا کیا اندازہ ہے؟ تو اگر دیکھیے کہ کلی کر رہے ہیں یا دانت کو رگڑ رہے ہیں تو ٹنکی کو بند کر دیجیے، یا اگر دھار لے رہے ہیں پانی کی تو ذرا سا ہلکا لیجیے کہ ہاتھ بڑھے، اس کے بعد دھوئیے۔ ایک دم ٹنکی بہہ رہی ہے، معلوم ہوا کہ صاحب 3-4 بالٹی تو کم سے کم وضو کرنے میں آپ نے بہا دیا، تو یہ پانی میں اسراف ہے، فضول خرچی، اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہ کریں، سمجھا؟ بعض سلف علماء کہتے ہیں کہ صاحب اگر ندی کے کنارے بھی ہو تو پانی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کیا کرو۔ تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی، 1 نپنا پانی کا 2 حصہ، پورا بھرا بھی نہیں ہوتا تھا، آپ وضو کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے ذرا کو، یہ جو کہنی کے سے پہلے ہے حصہ، اس کو رگڑ رگڑ کے ایسے ایسے دھوتے تھے، گیلا کرتے تھے، تاکہ وہی 1 چلو جو لیا ہے اسی میں پورا ہاتھ ہو جائے اور 2-4 قطرہ بھی انگلی سے ٹپک جائے۔
اس کے بعد عبداللہ بن زید ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے کان کے لیے نیا پانی لیتے تھے، اس پانی کے علاوہ جو سر کے لیے لیتے تھے۔ پانی لیا، ایسے ہاتھ جھاڑا، سر کا مسح کیا، اور پھر نیا پانی، پھر ہاتھ کو گیلا کیا، پھر جھاڑا اور کان کے لیے لیا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے بھی ہم نے کہا کہ کان سر میں داخل ہے، اس لیے کان کے لیے نیا پانی نہیں لینا ہے، یہ حدیث کمزور ہے۔ مسلم میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جو مسح کرتے تھے اس کے لیے نیا پانی لیتے تھے۔ ہاتھ پہلے سے جو گیلا ہے وہ گیلا ہاتھ کافی نہیں ہوتا تھا، مطلب ہاتھ دھویا نا آپ نے تو ہاتھ گیلا ہے، پھر داہنے ہاتھ سے لے کر کے پانی بائیں ہاتھ پر ڈالا تو ابھی تو آپ کا ہاتھ گیلا ہے نا، تو اس سے مسح نہیں کرنا، سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لے کے پھر نیا پانی گیلا کیا ہاتھ کو، اور اس کے بعد ہاتھ کو جھاڑا اور پھر سر کے اگلے حصے سے لے کے پیچھے تک لے گئے، پیچھے سے آگے تک لے آئے، اور دونوں انگلیوں سے کان کے سوراخ کو اندر سے اور انگوٹھے سے۔ کان کے لیے نیا پانی نہیں لینا ہے، سر کے لیے نیا پانی لینا ہے۔ گویا کہ سر پر مسح کرنے سے پہلے جو آپ نے ہاتھ دھویا ہے، اس ہاتھ دھونے کی جو تراوٹ آپ کے ہاتھ میں باقی ہے وہ کافی سر کے لیے نہیں ہوگی، آپ کو سر کے لیے الگ پانی لینا پڑے گا، اور یہی اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔